فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا مولا کائنات کی والدہ محترمہ ہیں. آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے اور حضرت مولا علی کے والد کا نام حضرت عمران ہے اور آپ کا لقب ہے ابو طالب. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ طواف کعبہ میں مشغول تھی. اور بلکہ اس کو جو مصنف ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے وہ اس لحاظ میں لکھا ہے کہ عرب کے ایک کا ماحول ایک تھا کہ حضرت مولا علی کی والدہ کعبے میں کیسے گئیں، اس کی وجہ کیا ہے. بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں جی دیکھیں جی کہ ولادت کے ٹائم ایسے موقع پر کون سی خاتون ہے جو کعبے میں جاتی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کیوں گئی؟ اس کی میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں اس لیے گئی کہ عرب کا ایک معمول تھا کہ عرب کے اندر سال کے بعد کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا. سال کے بعد کعبے کا دروازہ کھلتا اور لوگ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر وہاں کوئی عبادت کرتا، طواف کرتا، مڑ کے واپس آ جاتے. صرف سال میں 2 دن ہوتے، ایک دن مردوں کے لیے ہوتا اور ایک دن عورتوں کے لیے ہوتا. تو جو عورتوں کا دن تھا حسب معمول حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تشریف لے گئی. آپ جب وہاں پر تشریف لے گئی تو یوں ہی آپ کعبے کے قریب پہنچی، آپ کو محسوس ہوا کہ میرے ہاں ولادت ہونے لگی ہے. آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئی، حضرت مولا علی کی ولادت ہو گئی. 3 دن کے بعد بھائی میں یہاں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ جب یہ بہت سارے احباب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی جی، بولیے ذرا کہاں ہوئی؟ کعبۃ اللہ کے اندر. پھر وہاں سے اعتراض اٹھتا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی کعبۃ اللہ کے اندر کیسے ہوئی ہے؟ اور بندہ خدا علی کعبے وچ آیا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی علی کعبے میں آیا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور بات سنو، اگر علی کعبے میں نہ بھی آتا، علی اپنے گھر کے بستر پہ بھی آتا، پھر بھی علی علی تھا، پھر بھی علی کی شان کم نہیں تھی، علی علی تھا. اور علی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، علی صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ علی اتنا بلند ہے کہ جس سے کبھی بلندی جدا ہو ہی نہیں سکتی ہے. علی علی تھا، علی بلند تھا، گھر میں بھی آتا، لیکن کعبے میں آیا اور شرافت بڑھ گئی ہے اور مقام بڑھ گیا کہ علی کعبے میں آیا، کعبے میں پیدا ہوا. 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر رکھ کر وہاں رہی. اور تیسرے دن آپ جب گھر کی طرف لے جانے لگی تو عورتیں، محلے کی عورتیں، سارے خاندان کی عورتیں جمع ہو گئی. انہوں نے آ کے کہا پتہ چلا ہے کہ ابو طالب کے گھر میں ایک بچہ آیا ہے، صحن ابو طالب میں بچہ آیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح وہ بچہ ہے کیسا، دیکھیں تو صحیح وہ کیسا خوبصورت بچہ آیا ہے. کیونکہ آپ شروع ہی سے بڑے خوبصورت تھے، آپ کے حسن و جمال کے تذکرے آگے پیچھے جناب چرچے ہونے لگے کہ بنو ہاشم کی گھاٹی میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کعبے کے اندر آیا ہے اور ہے اتنا سونا جس سے 14ویں کا چاند بھی شرما رہا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد جو بھی آتی عورت پوچھتی فاطمہ بتاؤ بچہ، آپ اٹھا کر لے کر جاتی. لیکن حضرت مولا علی کا عالم یہ ہے کہ نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ کچھ کھایا ہے، نہ کچھ پیا ہے. اب عورتیں دیکھ رہی ہیں، کہنے لگی فاطمہ تیرا بیٹا کھاتا پیتا کچھ نہیں، معلوم ہے کیوں؟ کہا کیوں؟ کہنے لگی یہ کھاتا اس لیے نہیں کہ یہ گنگا پیدا ہوا ہے، بولتا اس لیے نہیں کہ گنگا پیدا ہوا، دیکھتا اس لیے نہیں کہ اندھا پیدا ہوا. تیسرے دن میرے آقا تشریف لائے. اگر آپ کی محبت ہو تو سبحان اللہ کی آواز سب کی آیا. تیسرے دن میرے آقا تشریف لائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دن آ کے فرمایا میری چچی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، میں آپ کے اس بچے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. حضرت فاطمہ بنت اسد نے اٹھا کے میرے مولا علی کو لا کے میرے نبی کے گود کے اندر دے دیا، میرے مصطفیٰ کریم کی باہوں کے اندر دیا. حضرت فاطمہ ساتھ ہی کہنے لگی ہے میرے پیارے بھتیجے محمد، میرا
بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن نہ یہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بولتا ہے نہ یہ دیکھتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے نہ یہ دیکھتا ہے نہ کچھ بولتا ہے عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ گنگا پیدا ہوا ہے عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ اندھا پیدا ہوا ہے میرے آقا نے جب یہ سنا میرے آقا مسکرانے لگ گئے میرے آقا مسکرانے لگ گئے میرے نبی نے فرمایا چچی ذرا اٹھا کے تو لاؤ حضرت فاطمہ بنت اسد میرے مصطفیٰ کریم کی گود میں لا کے مولا علی کو دیا ادھر مولا علی نبی کے گود میں آئے ہیں آنکھیں بھی کھول دی زبان بھی کھول دی میرے نبی کی گود میں آئے مولا علی نے آنکھیں بھی کھول دی منہ بھی کھول دیا اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے گھٹی ڈالی میرے نبی نے فرمایا چچی یہ تو دیکھ بھی رہا ہے یہ تو کھا بھی رہا ہے لیکن اب ذرا سنیے حضرت مولا کائنات مولا علی سے بعد میں کسی نے پوچھا اے علی 3 دن تک کچھ کھایا نہیں 3 دن تک کچھ پیا نہیں 3 دن تک تو نے زبان نہیں کھولی وجہ کیا تھی مولا علی نے مڑ کے فرمایا دراصل وجہ یہ تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے آنکھیں کھلے دیدار مصطفیٰ کے ہو گیا تو میں کہا مجھے بچا سب سے پہلے میری اگر نظریں دیکھیں تو سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہو سب سے پہلے اگر میری زبان کھلے تو مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے مجھے گٹی ملے اس لیے میں نے کچھ کھایا نہیں میں نے کچھ پیا نہیں ہے اور مولا علی اے علی آپ یہ کیوں کہا اس لیے کہ یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے اگر نظر کسی کے چہرے پہ پڑے وہ چہرہ مصطفیٰ ہو